شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب شامل کر لیتے ہیں آپ کے سوالات. لاہور سے نرگس خان نے بہت دلچسپ سوال کیا ہے, اسی سے آغاز کریں. آپ کا زبردست تجربہ ہے بطور چیئرمین پی سی بی. کافی آپ نے وہ پی ایس ایل کے لیے بھی کافی اچھا کام کیا اور وہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے بھی کافی رول ہے آپ کا. یہ اگر آپ محسن نقوی کی جگہ آپ ہوتے چیئرمین پی سی بی, آپ کیا ڈیسیژن لیتے؟ آپ یہ ذرا اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. تو یہ کہ جی آپ ہوتے یا وہ ہوتے, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں اور پاکستان کرکٹ کے انٹرسٹ میں کس قسم کے فیصلے ہونے چاہیے. کل جو پروگرام میں نے کیا, میں نے کہا بہت ہو گیا. اب یہ آئی سی سی جو ہے ٹیک اوور ہو گئی ہے بائی بی سی سی آئی, اور شاید اب وقت آ گیا ٹو پٹ آ فٹ ڈاؤن ان سے انف از انف. اور اگر اس میں کچھ ٹیمپرری قربانی کرنی پڑتی ہے تو یہ وقت آ گیا ہے. بہت ہمیں بڑے دھکے یہ بی سی سی آئی نے دیے ہیں, کب تک یہ چلے گا؟ تو اس سے آپ سمجھ ہی جائیں میرا موقف کیا ہے. آئی تھنک وقت آ گیا ہے فار دا گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ٹیک اے ٹف لائن. ٹھیک ہے نرگس, آپ کو ملا جواب. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اگلا سوال سلمان کراچی سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈار صاحب ہیں جو ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب کچھ سوٹ کرتے ہیں؟ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہمارا ڈپٹی پرائم منسٹر کوئی ایسا ہو جو فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ وہ پرائم منسٹر بنے گا؟ فار ایگزامپل اب جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں فیوچر پرائم منسٹر تو یا تو مریم نواز نظر آتی ہیں یا پھر بلاول بھٹو نظر آتے ہیں. تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں اگر فیوچر میں ان کو ہی بننا ہے پرائم منسٹر, تو اگر وہ ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر کچھ عرصہ رہتی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو وہ اس پوزیشن کے لیے وہ کافی حد میچور ہو سکتی ہے. جیسے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں یا فائنینشیل کرائسس ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. آلدو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے پنجاب کے اندر, بٹ اگر وہ اس چیز کو ہم ایکسپینڈ کریں یا اس چیز کو ہم فیڈرل لیول تک لے کر آئیں, اور چونکہ فیوچر اگر پلان یہی ہے کہ ان کو بننا ہے, تو کیوں نہ ابھی سے اگر ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو پوری قوم کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. وہ دیکھیے یہ بٹن دبانے کے ساتھ پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں بنتے. مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. پنجاب 100 ملین سے زیادہ 55 to 60% پاکستان کی آبادی ہے, ایک ملک ہے پورا. پنجاب چیف منسٹر کے جو پاورز ہیں ود ان پاکستان اتنے زیادہ ہیں کہ پرائم منسٹر کے وہ پاورز نہیں ہیں ود ان پاکستان جو چیف منسٹر پنجاب کے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ, اور پنجاب ہے ٹریننگ گراؤنڈ. جو پنجاب چلا سکتا ہے وہ پاکستان چلا سکتا ہے, جو پنجاب نہیں چلا سکتا وہ پاکستان نہیں چلا سکتا. تو نواز شریف صاحب بھی پنجاب سے شروع ہوئے تھے, شہباز شریف صاحب بھی پنجاب سے شروع ہوئے. تو لاجیکل یہی ہے کہ مریم نواز بھی پنجاب سے شروع ہوں, اینڈ ساری ایکسپیرینس ہیں آن رننگ دا بیوروکریسی, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ یہیں ایکسپیریمنٹس ہوں, یہیں سیکھا جائے. یہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے فار دی واسٹ بیوروکریسی, کیونکہ بیوروکریسی کے ساتھ چلانا ہے ملک کو. تو پہلی بات یہ ہے کہ مریم از سٹنگ آن دا موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن, اور ابھی ان کی چیز ینگ وومن, ابھی شی ہیز اے لاٹ آف ٹائم ٹو اسٹینڈ فار الیکشنز ٹو دا نیشنل اسمبلی اینڈ دین وہاں سے پرائم منسٹر. اب آئیے آپ ڈار صاحب کی بات. ڈار صاحب از دا سینئر موسٹ آفٹر نواز شریف صاحب, ہی از دا سینئر موسٹ ٹرسٹڈ ایلائی آف دا شریفس, فیملی ممبر. ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر اس لیے دیا ہے بیکاز ہر جگہ پہ شہباز صاحب نہیں پہنچ سکتے. آج کل جتنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اس لیے انہیں فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دیا ہے, تاکہ ہی کین ریپرزینٹ دا پرائم منسٹر ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اور سب کو پتہ ہے جب وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں that he carries the weight of both the Prime Minister and the President of the party, Mian Nawaz Sharif. So for that reason, Dar Sahab is very important. It's like it's the word of, I mean it's even more commitment by Dar Sahab, سمجھے آپ کے ڈن ہو گئی. تو this is why آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی جگہ پہ آتے ہیں, جاتے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. تو he carries, as I said, the weight of both the Prime Minister and Nawaz Sharif Sahab, which is a very rare but very powerful position. تو آئی تھنک بڑا اچھا سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے. جسٹ فارن منسٹر از ناٹ گڈ انف, بیکاز صرف فارن ایشوز تو نہیں ہے, فارن پالیسی ایشوز تو نہیں ہے, اور بھی بڑے ایشوز ہیں. وے یو نیڈ ٹو ہیو این ایگزیکٹو ان دا کیبنٹ ایٹ دیٹ لیول.
سو آئی تھنک آل از ویل سو فار. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا وقت آئے گا اور آئے گا ٹو ٹیک شاٹ آف دا پرائم منسٹرشپ, تو وہ آئے گا. دیٹ ڈپینڈز آن دا پیپل آف پاکستان, دیٹ ڈپینڈز آن مینی ادر فیکٹرز گوئنگ فارورڈ. اور اب اسلام آباد سے آسما. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی, مجھے ایسے فیل ہوا, شاید میں غلط ہوں, کہ آپ مولانا صاحب کی اس بات کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ میں 10 سال کے بچوں کی بھی شادی کروں گا. سر میں شاید جنریشن گیپ ہے, میں ملینیل ہوں, آپ کی جنریشن میرے سے ڈفرینٹ ہے, تو مطلب آپ اس کو تھوڑا کلچرل پوائنٹ آف ویو پہ لے گئے. لیکن سر میں نے جو دیکھا ہوا ہے وہ یہ دیکھا ہوا ہے کہ 10 سال کی چھوٹی لڑکی کی شادی سر کبھی بھی 10 سال کے بندے کے ساتھ تو نہیں ہوتی. ہمیشہ سر ایک سیکشل ریلیشن شپ کے لیے ایک بڑی عمر کا آدمی ہی سر 10 سال کی, 12 سال کی, 13 سال کی بچی کو پسند کر کے اسے شادی کرتا ہے. تو سر میرے خیال میں تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ سر ان چیزوں کو پریونٹ کرے, کہ اگر اس بچی کے والدین اس کا خیال نہیں کر رہے اور اس کے بچپن کو ضائع کر رہے ہیں, تو سر ایٹ لیسٹ گورنمنٹ تو سر اس بچی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. تو سر میرے نزدیک تو سر یہ بل بالکل صحیح ہے, لیکن اگر میں نے آپ کی بات کو غلط سمجھا ہے تو پلیز مجھے کائنڈلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. لیکن یہ کہ سر اس بارے میں ضرور بات کیجیے گا کہ سر میرے خیال میں تو جسٹیفائڈ نہیں ہے چھوٹے بچوں کی شادی. ہم جب 10 سال کے تھے, 12 کیا سر 18 سال کے بھی تھے, ہم پارک میں کھیل رہے ہوا کرتے تھے. ہمارے تو دماغ کے اندر بالکل بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی بچوں کی, سسرال کی, اپنے گھر سے دور رہنے کی سر ہم پہ ڈال دی جائے. تو سر ہم جسٹیفائی نہیں کرتے چھوٹے بچوں کو ہاسٹلز میں بھیجنے پہ, تو سر ہم ان کی شادیاں اتنی بڑی رسپانسبلٹی کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں سر, پلیز بتائیے گا. ابھی بھی آپ نے لفظ جسٹیفائی 4 دفعہ استعمال کیا, میں گن رہا ہوں. جسٹیفائی اور ایکسپلینیشن میں بڑا فرق ہے. جسٹیفیکیشن اور ایکسپلینیشن, میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ مولانا کا موقف کیا ہے, کیوں وہ ایسی بات کرتے ہیں, اور کیا کلچرل فیکٹرز ہیں ان کی سوچ کے اندر, یا ریلیجس فیکٹرز. میں ایکسپلین کر رہا تھا, جسٹیفائی نہیں کر رہا تھا. یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ جو وہ کہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے. اگر وہ میں کہتا تو وہ جسٹیفیکیشن ہونی تھی. تو یہ کلیئر کر لیں, ایکسپلینیشن از ناٹ جسٹیفیکیشن. اب آگے آئیے آپ کہ آئی ایم ٹوٹلی, میں تو میرے سے زیادہ لبرل کون ہو سکتا ہے آن ایشو سچ ایز دس, کہ ویمنز لبریشن اینڈ فریڈم, اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ سے. مائی ٹریک ریکارڈ از ویری کلیئر آن دس. آپ نے مجھے گھر سے نکلوانا ہے ایسی بات کر کے. ایشو یہ ہے کہ آل اوور دا ورلڈ اب یہ ریکگنائز ہو گیا یہ فیکٹر دیٹ چائلڈ میریجز آر بیڈ اینڈ لاز ہیو بین کریٹڈ. ہمارے ہاں بھی قانون بن چکے ہیں, اور تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہی ول بی بریکنگ دا لا. تو ایسے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. مگر اور میں نے اپنے وضاحت میں جو میں نے بات کی تھی, میں نے کہا تھا یہ ایک قسم کی پبلک پاسچرنگ ہے مولانا کی. مولانا میرا خیال ہے کسی سٹیج پہ بھی اس کو بڑا ایشو نہیں بنائیں گے. ان کے لیے ایک مذہبی ایک پلیٹ فارم ہے, اس مذہب کے اندر یہ ایک چیز چلتی ہے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیشہ مذہبی پلرز کے اوپر بیس کرتے ہیں اس کو, تاریخ کے اوپر. مگر دنیا بدل رہی ہے نا جی, تعلیم آ رہی ہے, بدل رہی ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ بہت شعور آ گیا ہے, اور خواتین جو ہیں وہ بھی پرانے جو ریسٹرکشنز تھے وہ نہیں مانتی. یہ کوئی طالبان کا تو پاکستان نہیں ہے نا, یہ تو پاکستان کا ہے, قائد اعظم کا پاکستان ہے. ان سے زیادہ لبرل کون شخص تھا. اور سو آئی تھنک آپ نے یو مس انڈرسٹوڈ. آئی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین مولاناز پوزیشن, آئی واز ناٹ ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی اٹ. ٹھیک ہے آسما, دیر از نو جسٹیفیکیشن فار اٹ. اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوا. آسما آپ کو شکریہ آپ کے سوال کا توجہ دلانے کے لیے بھی. شہریار کانجو کراچی سے. سیٹھی صاحب, ڈو یو تھنک کہ نیشنل پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ کوئی چوتھی پولیٹیکل پارٹی کی اسپیس ہونی چاہیے ان یور اوپینین, کیونکہ 2 پارٹیز ان میں موریشیت ہے اینڈ دیو بین دیئر فار ڈیکیڈز, اور تیسری پارٹی جو آئی تھی they have done everything but performance, ان سے کوئی پرفارمنس نہیں ہوئی ہے, we don't expect any performance from them. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی پولیٹیکل فورس نیشنل پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ آنی چاہیے ان یور اوپینین؟ دیکھیے, دنیا کی جو ایکسپیرینس ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ جتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی اتنی زیادہ پارلیمنٹ فریکچرڈ ہوگی, اتنی زیادہ پریشر گروپس ہوں گے, اور اتنی زیادہ کنفیوژن اور کیوس ہوگا ان دا مینجمنٹ آف دی اکانومی اینڈ ان پالیسیز. اس لیے عام طور پہ یا 1 پارٹی سسٹمز چل رہے ہیں دنیا میں, ڈکٹیٹرشپس, یا 2 پارٹیز, اور 2 پارٹیز آتی ہے, ایک آتی ہے ایک جاتی ہے, ایک آتی ہے ایک جاتی ہے. اور کہیں کہیں 2 پارٹی سسٹم کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے, بیکاز لوگ تنگ بھی آ جاتے ہیں, ایک پارٹی دوسری پارٹی, نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو, تو آپشن نکلا تھا UK کے اندر لبرل پارٹی کا. اور وہ لبرل پارٹی
ایک آدھ دفعہ اس نے حکومت بنائی ہے بڑی شارٹ ٹرم کے لیے، مگر وہ پھر بھی جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کو ہلا نہیں سکی. تو یورپ کے اندر آپ دیکھیے بہت سی چھوٹی چھوٹی پارٹیز آتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی کولیشنز بنتی ہیں ان اسکینڈینیوین کنٹریز اسپیشلی. کوئی گرینز ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی سینٹر ہے، کوئی لیفٹ ہے، کوئی کرسچنز ہیں، کوئی کرسچن ڈیموکریٹس ہیں، سو آن. تو وہاں بھی یہی پرابلم چلتی رہتی ہیں. جاپان کے اندر بھی اسی قسم کے ایشوز چلتے ہیں، اٹلی کے اندر بھی اسی قسم کے ایشوز چلتے ہیں. سو آئی تھنک پاکستان کے جہاں تک تعلق ہے، پیپلز پارٹی بڑی تکڑی پارٹی ہے ان رورل سندھ. مسلم لیگ کا بہت نقصان ہوا ہے پنجاب میں. کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. پی ٹی آئی نے ابھی ان روڈز نہیں کیے ہیں سندھ کے اندر جس طریقے سے کرنے چاہیے تھے. ایم کیو ایم ٹوٹ گئی ہے. تو اب پارٹیز تو بہت سی ہیں یہاں، ادھر سے مولانا کی پارٹی بھی ہے. ساری پالیٹکس اتنی فریکچر ہو چکی ہے، ریجنل پارٹیز بننی شروع ہو گئی ہیں، ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ ان کو اہمیت ملنی شروع ہو گئی ہے. ادھر سے مولانا ووٹ لے جاتے ہیں اپنے کچھ ایریاز کے اندر، پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ لے جاتی ہے کراچی کے اندر، جماعت اسلامی لے جاتی ہے ادھر پیپل پارٹی ادھر لے جا رہی ہے. نون لیگ جو ہے ابھی بھی ہوپ کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ پکڑ لیں. بلوچستان کے اندر تو سردار کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. اگر پی ٹی آئی تھرڈ پارٹی آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں چلی تو اب فورتھ پارٹی کہاں سے آئے گی؟ پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے آئے گی، نون لیگ سے ٹوٹ کے آئے گی، پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کے آئے گی، یا کوئی انٹائرلی نئی پارٹی آئے گی؟ میرا نہیں خیال فورتھ پارٹی کی کوئی خاص اسکوپ ہے، بیکاز پی ٹی آئی کافی تکڑی ہے ان اٹس اون ایریاز. سملرلی پیپلز پارٹی بڑی تکڑی ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو فار دا ٹائم بینگ. فورتھ پارٹی میرا خیال ہے انہی میں سے کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی نئے ایکسپیریمنٹس کرنے شروع کر دیے تو ہو سکتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور شاید خاقان عباسی صاحب ایک فورتھ پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، بنا لی ہے بٹ ابھی ان کو کوئی ٹریکشن نہیں مل رہی. میرا خیال ہے شاید ایک سٹیج ایسی آئے کہ دے میں بی پکڈ اپ اینڈ پکڈ اپ ناٹ ٹو گو ٹو جیل.